بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانیہ حجیت و نقل سبب المذکور و جواز التعویل علیہ۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا اجماع منقول کے بارے میں۔ گزارش کی تھی کہ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ اجماع منقول کو بطور مستقل تو ایک دلیل قبول کرنے کے تیار نہیں ہیں، ہاں البتہ وہ فرماتے ہیں کہ معاون ہے، کچھ اس کو لے لیں کچھ اس کے ساتھ ضمیمہ کر لیں تو پھر البتہ یہ دلیل بن سکتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ صرف میرا نظریہ نہیں، شیخ اسد اللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت ان کا نظریہ بھی یہی ہے۔ البتہ شیخ تستری رحمۃ اللہ علیہ ایک لمبی چوڑی بات کر رہے ہیں، شیخ اعظم بھی وہ ساری ان کی بات نقل کر رہے ہیں۔ کل ہم نے بات یہاں تک ختم کی تھی کہ محقق تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ آیا یہ اجماع منقول نقل سبب بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، یعنی اگر کوئی ایک بزرگ دعوی اجماع کرتا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس نے سبب کو نقل کیا، کس کا؟ جو سبب بنے گا کشف قول معصوم کا، یا کم از کم سبب بنے گا دلیل کشف دلیل معتبر ظنی کے لیے، یہ سبب ہے یا نہیں۔ تو الاولیٰ میں آخری سطر اگر آپ ان کی ساری پہلی بارہ چھوڑ دیں، بالکل آخری سطر یہ تھی فَحَيْثُ دَلَّ اللَّفْظ وَلَوْ بِمَعُونَةِ الْقَرَائِنِ عَلَىٰ تَحَقُّقِ الْاتِّفَاقِ الْمُعْتَبَرِ كَانَ مُعْتَبَرًا، کہ بزرگ نے اس ناقل نے جو لفظ استعمال کیا وہ چاہے اتفاق کا، انہوں نے کہا اجماع اتفق العلماء، چاہے انہوں نے فرمایا ہے کہ اجماع العلماء، یا انہوں نے مطلقاً کہا ہے کہ اجماعاً، اگر تو یہ لفظ اتفاق معتبر پر دلالت کرتا ہے تو گزارش کل کی تھی اتفاق معتبر سے مراد کیا تھی، یعنی یا بنفس ہی وہ ہو کاشف ہو یا بمعونۃ القرائن، کس کا کاشف ہو؟ یا قول معصوم کا، وہ نہیں تو کم از کم دلیل ظنی معتبر کے وجود کا، اگر ایسا ہے تو کان معتبراً، وہ معتبر ہے، وَإِلَّا فَلَا۔ تو پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجماع منقول اگر اس سطح کا ہو تو وہ سبب تو اپنے مقام پر مسلم ہے۔ الثانیہ میں آغا جان بات شروع فرما رہے ہیں کہ اگر اجماع منقول نقل سبب تو ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے جو یہ فرمایا کہ ھذا الحکم ھکذا اجماعاً، گویا انہوں نے نقل سبب کر دیا۔ تو الثانیہ میں ہماری بات یہ ہے کہ آیا یہ نقل سبب حجت بھی ہے یا حجت نہیں؟ بالکل آسان سی بات ہے، تھوڑی سی آپ توجہ کریں گے، باقی سارا ترجمہ ہے کہ جب بزرگ نے اجماع کو بیان فرما دیا، جس کو ہم کہتے ہیں اجماع منقول، ہم کہتے ہیں کہ یہ نقل سبب ہے۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ یہ نقل سبب حجت بھی ہے یا نہیں۔ آپ کہیں گے محقق تستری فرماتے ہیں کہ بالکل جناب یہ حجت ہے، اور تین دلیلوں کے ساتھ محقق تستری نے اس نقل سبب کو حجت ہونا یا اس کی حجیت کو بیان فرمایا ہے۔ میں خلاصہ کرتا ہوں 4 سطروں میں، باقی ساری باتیں ترجمے کی ہیں، اس میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی مثالیں ہیں ساری۔ پہلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ سیرہ مستمرہ ہے، نہ فقط مسلمانوں کی، اوقلاء عالم کی، جب بھی کوئی شخص موثق آ کر کسی کو کوئی خبر دیتا ہے، اگلا بندہ اس کی خبر کو قبول کرتا ہے۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ بالکل آسان سی بات، حدیث کو شریعت کو چھوڑ دیں۔ میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ آقا جان آپ کو قبلہ شیخ صاحب دامت العالی بلا رہے ہیں، ایک بندہ ہوں نا، اور آپ مجھے سمجھتے ہیں موثق، تو کیا آپ یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی وہ بلا رہے ہیں اور آپ ان کی طرف چل پڑتے ہیں، یا یقین نہیں کرتے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ بات ہماری دنیا کی نہیں ہے، آپ بازار میں چلے جائیں، آپ دفتروں میں چلے جائیں، معاشرے کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، جب بھی کوئی قابل وثوق شخص کسی بھی دوسرے شخص کو کوئی خبر دیتا ہے، وہ بندہ اس پر مکمل اعتماد کرتا ہے، وہ اس کو حجت سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب فرماتے ہیں شیخ طوسی جیسا بندہ جب ہمیں خبر دے رہا ہے لفظ اجماع کے ساتھ کہ سب کا اتفاق ہے، تو پس جیسے ہم معاشرے میں باقی موثق لوگوں کی خبروں پر اعتماد کرنے کی ہوتی ہے، یہ بھی تو موثق ہے، لہذا اس کی خبر پر بھی اعتماد اسی طرح کیا جا سکتا ہے۔ وہ بھی تو لفظ اجماع کے ساتھ ہمیں اتفاق کے علماء کی خبر دے رہے ہیں نا، جب خبر دے رہے ہیں جیسے دوسری خبریں موثق کی قابل قبول حجت ہوتی ہیں، یہ بھی ایک خبر ہے، یہ بھی قابل قبول ہے۔ یہ ہے پہلی دلیل۔ باقی مثالیں پورے صفحے کے ہیں، وہ ہم ترجمے پڑھیں گے۔ دوسری دلیل محقق تستری یہ دیتے ہیں کہ جو آیات و روایات خبر واحد کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں، وہ دلالت اس بات پر نہیں کرتے کہ اگر خبر واحد کسی حکم شرعی سے متعلق ہو تو حجت ہے، اگر کسی اور شے سے متعلق ہو تو حجت، ایسی کوئی دلالت۔ وہ کیا کہتے ہیں آیات و روایات؟ وہ کہتے ہیں خبر الواحد حجہ، خبر واحد حجت ہے اور آگے کوئی قید نہیں۔ ہم کہیں گے گویا مطلقاً حجت ہے، اگر وہ شرعیات کے بارے میں ہو، یعنی معصوم علیہ السلام سے کوئی نقل قول ہو رہا ہے کسی حکم شرعی کا، وہاں پر بھی خبر واحد حجت ہے، اور اگر کوئی اور بات ہو رہی ہے کہیں سے کوئی اور نقل ہو رہا ہے تو بھی خبر واحد، اس لیے کہ خبر واحد کی حجیت مقید نہیں ہے فقط اخبار شرعیہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں ہمارا محل بحث کیا ہے؟ شیخ طوسی یا شہید یا محقق یہ بھی تو خبر دے رہے ہیں نا، کس کی؟ کہ فلاں حکم پر علماء کا اتفاق ہے، تو خبر واحد حجت ہے مطلقہ، یعنی چاہے احکام شرعی میں ہو چاہے۔ اب یہ جو اتفاق کی خبر ہے، ہم نہیں کہتے کہ یہ کوئی حدیث ہے، توجہ فرمائے نا، یہ کوئی قول معصوم کی نہیں ہے، لیکن خبر تو ہے نا، بلو وہ اصطلاحی روایت نہیں ہے لیکن ہے تو روایت، اتفاق کو نقل کر رہے ہیں، تو پس ادلہ حجیت خبر واحد اس خبر واحد کی حجیت کو بھی بیان کر رہی ہیں، لہذا اس لحاظ سے بھی یہ حجت ہے۔ دو دلیلیں ہوگی۔ تیسری دلیل، جو لوگ ظن مطلق کی حجیت کے قائل ہیں، ہم تو نہیں ہیں، چونکہ ہم فقط ظنون خاصہ کو حجت مانتے ہیں، مطلق ظن کو حجت، ظن مطلق حجت کیوں؟ چونکہ ہم نے یہ بات پیچھے تفصیل سے پڑھی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ حرمت العمل بالظن الا ما خرج بالدلیل، تو ہم فقط ظنون معتبرہ کی حجیت کے قائل ہیں، باقی ہر ظن کی حجت کے قائل ہیں۔ جو لوگ ظن مطلق کو حجت قرار دیتے ہیں وہ کیا اس پر دلیل لیتے ہیں؟ دلیل انسداد۔ وہ کہتے ہیں اگر کسی حکم کو جاننے کے لیے کوئی اور چارہ نہ ہو سوائے اس ظن کے، اور ہو بھی بہت ضروری، اس کے پر عمل بھی حتماً کرنا ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے سوائے ظن کے اور وہ بھی ظن مطلق کے کوئی چارہ نہ ہو، باب العلم والعلم منسد
تو وہ کہتے ہیں وہاں ظن مطلق حجت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ہمارا محل بحث بھی ایسے ہے، اگر ہم نے ثابت کرنا ہے کہ فلاں حکم مجمع علیہ ہے، اگر ہم نے ثابت کرنا ہے کہ فلاں حکم مشہور ہے اور ہمارے پاس سوائے اس اجماع کے اور کوئی راستہ نہ ہو، تمام راستے باب العلم والعلمی منسد ہوں، تو فرماتے ہیں پس اس حوالے سے بھی ہمیں پھر اس کو حجت ماننا پڑتا ہے۔ پھر آپ البتہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تیسری دلیل کو نہ بھی مانیں، چونکہ ہم مطلق ظن مطلق کی حجت کے قائل نہیں ہیں، ہم تو ضرور خاصہ حجت مانتے ہیں، لیکن پہلی دو دلیلیں تو اپنے مقام پر برقرار ہیں۔ بالکل آسان لگا، 2 سطریں بنتی ہیں ٹوٹل یاد کرنے والی۔ ایک دلیل کیا کہ سیرت مستمرہ ہے عقلاء کی، کہ وہ موثق شخص کی خبر کو حجت جانتے ہیں، یہ جو ناقل اجماع ہے یہ بھی موثق ہے، لہذا اس کی جو خبر ہے، وہ جو خبر دے رہا ہے اتفاق الکل کے بارے میں، یہ حجت ہے۔ دوسری سطر آپ نے یاد کرنی ہے، فقط اتنی، باقی ساری مثالیں ہیں، دوسری سطر صرف اتنی ہے کہ وہ ادلہ جو خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرتی ہیں وہ فقط ان اخبار کو نہیں جو اخبار احکام شریعہ سے متعلق ہوں، بلکہ وہ مطلق خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرتی ہیں، اور یہ بھی اس خبر واحد ہے جو بزرگ نقل کر رہا ہے اجماع کو، یہ بھی خبر واحد ہے، لہذا ادلہ حجیت خبر واحد اس کو بھی شامل ہیں، لہذا یہ بھی حجت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تیسری بات انشاءاللہ کل کریں گے۔ تو 2 باتیں آج تک کلیئر ہو گئیں۔ محقق تستری رحمۃ اللہ علیہ، پہلی بات کل کلیئر ہوئی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر لفظ ایسا ہے جو اتفاق معتبر پر دلالت کرتا ہو تو اس کا نقل سبب ہونا صحیح ہے، کہ ہم کہیں گے کہ یہ نقل سبب ہے۔ اور الثانیہ میں آج یہ بیان کیا ایسا نقل سبب حجت بھی ہے۔ دلیلیں وہی، ایک سیرہ مستمرہ، ایک ادلہ حجیت خبر واحد، اور تیسری دلیل انسداد۔ باقی ساری جو آپ نے دیکھا نا عبارت بہت ساری ہے، وہ سارا ترجمہ اور مثالیں ہیں، اصل چیز یہی تھی جو میں نے گزارش کر دی۔ فرماتے ہیں انہوں نے کہا تھا نا 3 مقامات میں بحث کریں گے۔ پہلا مقام تھا کہ آیا یہ نقل اجماع نقل سبب ہے یا نہیں، تو کل ہم نے کہا یہ نقل سبب تو ہے۔ آج الثانیہ میں کیا ہے؟ حجیت و نقل سبب المذکور۔ دوسرا کیا ہے کہ یہ نقل سبب اور جو اجماع کے ذریعے ہوا یہ حجت ہے، وجواز التاویل علیہ، اور اس پر اعتماد کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی جائز ہے۔ اس میں ہماری بات ہے۔ فرماتے ہیں وذالک، آپ کہیں گے واثبات ذالک، یعنی کیا مطلب کہ یہ جو ہم نے کہا کہ یہ نقل سبب حجت ہے، ہم اس کو ثابت کیسے کریں گے؟ فرماتے ہیں وذالک، کیوں؟ لأنہ، چونکہ یہ نقل اجماع یا یہ نقل سبب لیس الا، نہیں ہے مگر، کا نقل فتاوی، یہ ہو گیا لفظی ترجمہ۔ میں نے جو آپ کو آسان بتایا نا اس میں آپ کو زیادہ لکھائے گا کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ نقل سبب حجت ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس 3 دلیلیں ہیں۔ ایک بزرگ کہتا ہے کہ فلاں مسئلہ پر علماء کا اجماع ہے، یعنی وہ اتفاق کو نقل کر رہا ہے، تو یہ نقل ایسے ہے کہ نقل فتاوی العلماء و اقوالہم، کہ اگر کوئی بندہ کسی فقیہ کا فتویٰ یا قول نقل کرتا ہے، وعباراتہم الدالۃ علیہا، یا ان کی کسی کتاب کی عبارت جو ان کے فتویٰ یا قول پر دلالت کرتی ہو، اور وہ نقل کرتا ہے کس کے لیے؟ لمقلدیہم، اس فقیہ کے مقلدین کے لیے یا غیر مقلدین کے لیے۔ ہم جب جاتے ہیں اور قبلہ شیخ سے فرماتے ہیں آغا سیستانی کا فتویٰ یہ ہے، تو کیا ہم اس کو حجت مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ قبول کرتے ہیں یا کیوں؟ اس لیے کہ شخص موثق خبر دے رہا ہے۔ بس جیسے شیخ صاحب کہتے ہیں
کہ آئے سیستانی کا فتویٰ یہ ہے تم حجت مانتے ہو، اگر شیخ طوسی بھی تمہیں خبر دے کہ اس حکم پر اتفاق ہے تو وہ بھی اسی طرح حجت ہے۔ یہ ہو گئی سیرت۔ اس طرح فرماتے ہیں وَرِوَایَتُ مَا عَلَىٰ قَوْلِ الْمَعْصُومِ وَنَحْوِهِ، دیکھو نا، ایک روایت ہو گئی اصطلاحی جس کو ہم کہتے ہیں نا کسی روایت میں ہے، اس روایت سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، وہ ہوگی روایت اصطلاحی۔ ایک ہوگی روایت غیر اصطلاحی، یعنی ہم جو ایک دوسرے کو بات پہنچاتے ہیں، ہوتی تو یہ بھی روایت ہے نا، لیکن یہ وہ والی روایت معصوم والی ہوتی ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں قول معصوم کے علاوہ عام معاشرتی زندگی میں کوئی روایت من سائر ما تضمنہ الاخبار، کہ جو خبر کے ذیل میں فلاں آپ کو بلا رہا تھا، فلاں یہ کام ایسا ہو گیا، فلاں نے یہ بات ایسی کی ہے جو قول معصوم پر مشتمل نہ ہو، اب یہ ساری ایسی ہیں، تو آیا جب وہ بتا رہا ہوتا ہے دوسرا بندہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آپ کہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتانے والا موثق ہے، تو بھائی جو اجماع کے ذریعے اتفاق کی خبر دے رہا ہے یہ بھی تو موثق ہے، بالکل آسان۔ اسی طرح فرماتے ہیں کل اسئلہ التی تعرف منہا اجوبتہ، ایک شخص بتاتا ہے فلاں نے فلاں سے سوال کیا اور اس نے یہ جواب دیا، تو سننے والا اس جواب کو سن لیتا ہے، وہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے، اچھا اس کا مطلب ہے اس کا حکم ٹھیک ہوگی بالآخر۔ والاقوال والافعال التی یعرف منہا تقریر، وہ اقوال و افعال کہ جن کے ذریعے معصوم کی تقریر۔ اب ذرا مثال سمجھیں، ایک شخص کہتا ہے میں بیٹھا تھا، فلاں علاقے کا بندہ امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اس نے یہ سوال کیا، امام نے یہ جواب دیا، جو سننے والا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے اس کا مطلب اس کا حکم، حالانکہ اس نے تو خالی روایت کیا، نقل کیا ہے نا۔ اقوال، اچھا اسی طرح فرماتے ہیں افعال یا اقوال، میں امام علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا، ایک بندے نے یہ بات کی ہے اور امام علیہ السلام نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، اس کا مطلب ہے تقریر امام ہو گئی۔ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا، ایک بندے نے یہ کام کیا اور امام نے اس کو روکا نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب یہ تقریر امام ہو گئی۔ بس یہ جیسے وَنَاوِعَ مِمَّا تَعَلَّقَ بِهَا۔ اس طرح فرماتے ہیں وَمَا نُقِلَ عَنْ سَائِرِ الرُّوَاةِ الْمَذْكُورِينَ فِي الْأَسَانِيدِ وَغَيْرِهَا، اسی طرح کیا کہتے ہیں سندوں کے سلسلے میں، جیسے ہمارے قبلہ جوادی صاحب، فلاں راوی موثق ہے اس کی بات کو مانیں گے، فلاں ضعیف ہے اس کی بات کو، وہ بھی تو ایک بندہ بتا رہا ہے نا کہ فلاں موثق ہے فلاں ضعیف، آپ اس ایک کی بات مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے؟ دیکھو نا جی، آپ اگر تنقیح المقال کو اٹھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب تنقیح المقال نے کہا ہے کہ فلاں راوی موثق نہیں ہے، ضعیف ہے، یا اس نے کہا کہ فلاں موثق ہے، آپ اس ایک بندے کی بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سیرت یہی ہے کہ موثق بندے کی خبر قابل قبول ہے، تو بس جیسے وہاں سیرت ہے، یہاں بھی جو نقل اجماع کر رہا ہے، اپنی بات ساتھ کرنی ہے نا، یہ بھی تو ایک اتفاق کی خبر دے رہا ہے، خبر دینے والا بھی موثق ہے، جیسے وہ حجت ہے ویسے یہ بھی حجت ہے۔ کَنَقْلِ الشُّعَرَاءِ وَاتِّفَاقِ سَائِرِ أُولِي الْآرَاءِ، اس طرح مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ ھَذَا الْحُکْمُ مَشْہُورٌ، ایک بندے نے شہرت کی طرف نسبت دی اور ہم اس کی نسبت کو مان لیتے ہیں، کیوں؟ اسی بنیاد پر کہ نسبت دینے والا موثق ہے۔ اسی طرح وَاتِّفَاقِ سَائِرِ أُولِي الْآرَاءِ وَالْمَذَاهِبِ، یا مثلا ہم کہتے ہیں کہ تمام مذاہب کا فلاں بات پر اتفاق ہے، تمام صاحبان رائے فلاں مسئلے پر متفق ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ تمام مفتی جو صاحبان فتویٰ ہیں وہ فلاں مسئلے پر متفق ہیں، یا کہتے ہیں جماعت منہم کہ علماء امامیہ کا ایک گروہ یا مسلمانوں کا ایک گروہ فلاں بات پر الی آخرہ۔ اب ایسی خبریں ہمارے معاشرے میں عام حالات میں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ تو جواب کیا ہوگا؟ آتی ہیں، لوگ ایسی خبریں دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں قد جرت طریقۃ السلف والخلف،
نسل در نسل جب سے انسان ہے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، کیا من جمیع الفرق، کوئی مسلمان ہے، اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے، سب کا نسل در نسل سیرت ہے کیا علی قبول اخبار الاحاد فی کل ذالک، کہ ان معاملات میں وہ خبر واحد کو قبول کرتے ہیں۔ مما کان النقل فیہ علی وجہ الاجمال، چاہے وہ نقل اجمالی ہو، اجمال سے مراد کیا، یعنی انہوں نے فقط یہ کہا کہ یہ مشہور ہے یا یہ اتفاقی ہے، او تفصیل یا تفصیل سے ہو، کیا کہ اس نے بتایا ہو کہ فلاں مجتہد نے یہ بات یوں کہی ہے، تو نسل در نسل یہ ہے کہ ایسی تمام اخبار کو قبول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وما تعلق بالشرعیات، چاہے ان کا تعلق احکام شرعیہ سے ہے، او غیرہا، یا جیسے کہتے ہیں کہ جناب اہل لغت نے یہ کہا ہے، ہم کہتے نہیں کہ لغت والے یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، مانتے ہیں۔ حتی انہم کثیرا ما ینقلون شیئا مما ذکر، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں، پوری توجہ، بہت سارے بزرگان سے ہٹ کر عام لوگ بھی کسی سے بات نقل کرتے ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے، حالانکہ اس نے خود اس سے نہیں سنی ہوتی، علی نقل غیرہم، کسی نے ان کو کہی ہوتی ہے، اور وہ نقل کی صراحت بھی، دیکھو نا آجان ایک لفظ میرا سنیں، ایک دو میں کہتا ہوں کہ آقا سید رسول شاہ یہ کہہ رہے تھے کہ شیخ صاحب نے یہاں کہا ہے، توجہ فرمائی، اب شیخ صاحب کی نسبت دی، لیکن درمیان میں جن کے ذریعے سے میں نقل کر رہا ہوں اس ذریعے کو بھی بیان کیا۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ان پر ہے اعتماد اور اس کو ہے میرے اوپر اعتماد، اب میں سبب نقل کو بیان نہیں کرنا کہ سید رسول شاہ کہہ رہے ہیں، میں براہ راست کہتا ہوں کہ شیخ صاحب یہ بیان کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے براہ راست ان سے سنا ہی، کیوں؟ اس لیے کہ معتمدین علی نقل غیرہم من دون تصریح بالنقل عن والاستناد علیہ، وجہ لحصول الوثوق بہ، اس لیے کہ اس پر میں یہ نہیں کہتا کہ سید رسول شاہ کہہ رہا تھا کہ شیخ صاحب نے کہا ہے، بلکہ چونکہ میرا موثق ہے یہ بندہ جس سے میں نے سنا، میں اس کی طرف نسبت براہ راست کہتا ہوں کہ شیخ صاحب یہ فرما رہے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ لحصول الوثوق بہ، وَإِن لَمْ يَصِلْ إِلَىٰ مَرْتَبَةِ الْعِلْمِ، چاہے اس سے مجھے قطع اور علم حاصل نہ ہو لیکن ظن معتبر کم از کم حاصل ہو جاتے اور بیان کر دیتا ہوں۔ خوب، پس لہذا فَيَلْزَمُ قُبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي مَا نَحْنُ فِيهِ ایضاً، جب ان تمام معاملات میں ہم خبر واحد کو قبول کرتے ہیں تو جو ہمارا محل بحث ہے وہ کیا کہ ایک فقیہی اتفاق معروفین یا اتفاق الکل کی خبر دے رہا ہے، تو جیسے ان تمام معاملات میں خبر واحد حجت اور قابل قبول ہے، جہاں بھی وہ حجت اور قابل قبول ہے۔ وجہ لاشتراک الجمیع فی کونہا نقل قول، اس لیے کہ یہ ساری باتیں چاہے وہ ہمارے اجماع کے ذریعے اتفاق کی خبر ہو یا سابقہ جو ہم نے مثالیں دی ہیں وہ ہوں، یہ ساری مشترک ہیں، کیا کہ ایک قول کو نقل کیا جا رہا ہے غیر معلوم، جو منقول الیہ کو، جو مجھے معلوم نہیں تھا، اور وہ بھی من غیر معصوم، اور وہ نقل بھی معصوم سے نہیں بلکہ غیر معصوم سے۔ اب توجہ کرنا میری جان، اگر ایک شخص کہتا ہے تمام کا اس حکم پر اتفاق ہے، یہ بھی منقول الیہ کو ایک غیر معلوم چیز کی نقل کر رہا ہے، اور اگر وہ شریعت سے ہٹ کر کہتا ہے کہ جناب فلاں بندہ مرحوم ہو گیا یا فلاں بندے کی ٹرانسفر ہو گئی یا ایسا مسئلہ ہو گیا، جیسے وہاں قابل قبول ہے ویسے یہاں بھی قابل قبول ہے۔ کیوں؟ وحصول الوثوق بن ناقل، وجہ یہ ہے کہ ناقل موثق ہے۔ پس توجہ کرنی ہے، جیسے عام معاملات میں توجہ آگا، شریعت سے ہٹ کر
ہر مسئلہ میں جب ناقل موثق ہو تو اس کی بات آپ پر حجت اور قابل قبول ہوتی ہے، پس یہاں ناقل اجماع بھی موثق ہے، لہذا اس کی بات بھی قابل قبول اور حجت ہے۔ سمجھ آ گیا؟ یہ پہلی دلیل تھی، یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اگلا پیرا علیحدہ ہے، یعنی وہ سوالات مقدرہ کا جواب ہے۔ یہ ایک دلیل، تو پہلی دلیل کیا ہو گئی کہ یہ نقل سبب حجت ہے۔ کیوں؟ سیرہ مستمرہ عقلائیہ اس کی حجیت پر دلالت کرتی ہے۔ بس یہ ایک سطر ہے ٹوٹل، باقی ساری مثالیں ہیں۔ جو اگلی سطر یہ پیرا ہے ذرا غور کرنا، وہ سوالات مقدر کا جواب ہے۔ لیس شیء من ذلک من الاصول حتی یتوہم عدم الاکتفاء فیہ بخبر الواحد۔ فرماتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب مسائل جزئیہ میں تو خبر واحد حجت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ اصولیہ ہو اس میں خبر واحد حجت نہیں ہوتی۔ اصولی سے مراد یعنی وہ قواعد کہ جن سے ہم احکام شریعہ کا استنباط کرتے ہیں، ان میں خبر واحد حجت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو قاعدہ ہوتا ہے اس قاعدے کے ذریعے ہم نے احکام شرعیہ کا استنباط کرنا ہوتا ہے، اس پر مبنی ہوتا ہے فقہ کا، تو وہ جو مبنی فقہ ہے وہ کسی ایک بندے کی یا دو بندوں کی خبر سے ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جواب میں کہتے ہیں لیس شیء من ذلک من الاصول، یہ جو دعویٰ اجماع ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی قواعد اصولیہ میں سے ہوں، تاکہ کوئی کہے کہ جناب قواعد اصولیہ میں تو ثابت کرنے کے لیے خبر واحد پر اکتفا جائز نہیں۔ فرماتے ہیں نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ موضوعات جزئیہ ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے فلاں مسئلہ کے اس حکم پر اتفاق ہے، وہ ایک موضوع جزئی کو بیان کر رہا ہے، وہ کوئی قاعدہ کلیہ بیان نہیں کر رہا کہ آپ کہیں جی خبر واحد حجت نہیں۔ دوسرا مان ھذا الوہم فاسد من اصلہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا خیال ہے کہ جناب قاعدہ اصولیہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا، یہ آپ کا وہم بھی باطل ہے۔ کیوں؟ آپ شاید اس لیے کہہ رہے ہوں گے کہ اس سے قاعدہ اصولیہ ثابت نہیں ہوتا، چونکہ آپ اب یہ کتاب میں یہ باتیں نہیں ہیں، اب آپ نے خود ان کو یاد کرنا ہے کہ یہ شیخ عالم فرماتے ہیں محقق طسطی فرماتے ہیں کہ ان ھذا الوہم، یہ جو آپ کو وہم ہوا کہ جناب قواعد اصولیہ تو خبر واحد سے ثابت نہیں ہو سکتے، یہ آپ کا وہم سرے سے باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہم کہاں سے ہوا؟ اب یہ بات کتاب میں نہیں، اب آپ نے خود تیار کرنی ہے۔ کیا آپ کو وہم یہاں سے ہوا؟ چونکہ جناب ظن میں اصل حرمت العمل ہے، تو ہم کہیں گے جناب حرمت العمل ہے، لیکن ہم جو خبر سیکہ ہے یہ اس حرمت العمل والی اصل سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ ہم نے کہا تھا، ہم نے بھی کہا تھا کہ اصل حرمت العمل ہے بالظن، لیکن الا ما خارج بالدلیل، خبر سیکہ خبر واحد سیکہ یہ اس سے خارج ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ لہذا آپ کو یہ وہم کیسے ہوا؟ دوسرا شاید آپ کی وجہ ہو کہ جناب ایک ایسی چیز کو خبر واحد سے ثابت کرنا جس پر پوری احکام فقہیہ کے استنباط کا دار و مدار ہو، یہ بہت بعید ہے۔ تو جواب میں کہتے ہیں صرف بعید ہونے سے تو کوئی فرق، اگر دلیل ہے تو پھر وہ بعید نہیں ہے، اور ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ خوب، اس طرح آگے فرماتے ہیں وَلَا مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَجَدِّدَةِ الَّتِي لَمْ يُعْهَدْ الْاعْتِمَادُ فِيهَا عَلَى خَبْرِ الْوَاحِدِ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ وَالْأَئِمَّةِ وَالصَّحَابَةِ، ممکن ہے کسی کو شک ہو کہ جناب یہ جو خبر واحد اور خبر سیکہ پر عمل اور اس کی حجیت اور قابل اعتماد ہونا یہ آج کے زمانے کی بات ہے، زمانہ اصحاب، زمانہ ائمہ، زمانہ شارع میں ایسا
نہ تھا، تو جواب میں کہتے ہیں نہ میرے بھائی، یہ بات آج کی نہیں ہے، بلکہ استاد اعتمادی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جب سے اولاد آدم بڑھی ہے تب سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ لوگ موثق کی خبر پر اعتماد کرتے ہیں، یہ کچھ نئی بات آج کے دور کی نہیں ہے۔ وَلَا مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَجَدِّدَةِ الَّتِي لَمْ يُعْهَدِ الْاعْتِمَادُ فِيهَا عَلَىٰ خَبْرِ الْوَاحِدِ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والأئمة علیہم السلام والصحابہ۔ ٹھیک ہے جی، ایسا بھی کوئی احتمال نہیں ہے، بلکہ یہ نسل در نسل جب سے انسانیت ہے ایسا چلا آ رہا ہے کہ موثق کی خبر پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا اشکال، لا مما يندرج اختصاص معرفت بعض دون بعض، کوئی کہے کہ یہ تو جناب چند خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ فلاں راوی موثق ہے فلاں نہیں ہے، تو جو خاص کوئی علم ہوتا ہے وہ ہر کسی کے لیے تو ثابت، تو جواب میں کہتے ہیں نہ یہ ایسا بھی نہیں ہے، یہ موثق کی بات کو ماننا یا ان روات کے بارے میں جاننا یا باقی جو ہم نے باتیں کی ہیں یہ خاص لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ موثق کی بات قابل قبول ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان ھذا لا یمنع من التاویل علی نقل العارف بہا، فرض کرو اگر کچھ خاص لوگوں کو پتہ ہو بھی صحیح، بھئی اگر خاص بندہ موثق ہے تو صرف اس لیے اس کی بات نہ مانیں چونکہ یہ دو تین بندے ہیں، اگر وہ موثق ہے اور معیار حجیت پر پورا ہے تو ہم پھر بھی اس کو قبول کر لیں گے چاہے اکثر نہ بھی جانتے ہوں۔ خوب، یہ درمیان میں ایک جملہ معترض آ گیا، تو پس یہ نقل سبب حجت ہے، اس کی حجیت پر پہلی دلیل محقق تستری کے نزدیک سیرت مستمرہ عقلائیہ ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ، یعنی اس دلیل کے ساتھ ایک اور دلیل بھی پیش کر رہے ہیں جناب محقق تستری۔ وہ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں مَا دَلَّ عَلَىٰ حُجِّيَّةِ خَبْرِ الثِّقَةِ الْعَادِلِ بِقَوْلٍ مُطْلق، وہ تمام ادلہ جو خبر واحد عادل کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں، وہ خبر واحد کی جو خبر ہے، جو حدیث ہے، جو خبر ہے، وہ مطلق خبر پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ نہیں کہتی ہیں کہ اگر شخص موثق عادل حکم شرعی کی خبر دے تو وہ حجت ہے، کوئی اور دے تو وہ حجت نہ، ایسا نہیں ہے۔ تو موثق بندہ حکم شرعی بیان کر رہا ہو تو بھی حجت ہے، کوئی اور خبر دے رہا ہو تو بھی۔ یہاں بھی یہ جو بزرگ ہے شیخ طوسی مثلا دعویٰ اجماع کر رہا ہے، یہ بھی اگرچہ قول معصوم کو نقل نہیں کر رہا، لیکن چونکہ موثق ہے، چونکہ یہ عادل ہے، اس کی خبر حجت ہے، اور وہ کہتا ہے فلاں مسئلے پر سب کا اتفاق ہے لہذا حجت ہے، ہمیں اس کو ماننا ہوگا۔ دو ہو گئیں۔ نمبر تیسری دلیل یہ ہے، آپ نے یہ لکھنا ہے کہ تیسری دلیل ان کے نزدیک وہی دلیل انسداد ہے، چونکہ ہم انسداد کو مانتے نہیں ہیں، چلو اس کو نہ بھی مانیں تو کم از کم پہلی دو دلیلیں تو موجود ہیں۔ تیسری دلیل یہ ہے، فرماتے ہیں مقتضا کفایت الظن فیما لا غنی عن معرفتہ ولا طریقہ الیہ غیرہ غالباً، کہ اگر ایک ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا کہ جس کو جاننا بھی ضروری ہے، لا غنی عن معرفتہ، یعنی اس کو جانے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں ہے، اور جاننے کے لیے سوائے اس کے اور ہمارے پاس کوئی راستہ بھی، ادھر یہ ہے کہ اس کی معرفت ضروری اور ادھر بغیر ظن کے اور ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ باب العلم بھی منسد ہے، باب علمی بھی منسد ہے، صرف ایک ظن کا راستہ ہے اور ادھر جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر بھی اسی طرح ہے، ہمارا محل باب اس طرح ہے کہ یہاں پر بھی وہ انسداد باب علم ہمارے کام آئے گا۔ اب وضاحت خود کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کیوں؟ اذ من المعلوم، چونکہ ہمیں اس بات کا علم ہے، کنفرم ہے کیا؟ شدت الحاجہ، ہمیں بہت ضرورت ہے کس بات کی؟ الی معرفت اقوال علماء الفریقین، کہ ہمیں پتہ ہو کہ فلاں باب میں علماء عامہ کا نظریہ کیا ہے اور علماء خاصہ کا نظریہ، ہمیں اس جاننے کی ضرورت ہے۔ وآراء سارے ارباب العلوم، اور اسی طرح ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ فلاں مسئلہ میں نحوی کیا کہتے ہیں،
منطقی کیا کہتے ہیں، لغوی کیا کہتے ہیں، ان سب چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ وجہ لمقاصد شتیٰ، مختلف اس میں ہمارے مقاصد ہو سکتے ہیں، مختلف مقاصد اور مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم مجبور ہیں کہ ہمیں فریقین کے نظریات کا بھی پتہ ہو، فقہ کے علاوہ دیگر علوم کے جو ماہرین ہیں ان کے نظریات کا بھی پتہ ہو، اس لیے کہ لا محیص لہ، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، خوب مجبوری ہے۔ مثلاً کمعرفت المجمع علیہ، مثلاً ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ آیا یہ مسئلہ مجمع علیہ ہے یا نہیں، اگر ہے تو سب مانیں، اگر نہیں ہے اختلافی ہے تو اس کی تحقیق کریں۔ مشہور یا فرض کرو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ آیا یہ حکم مشہور ہے یا مشہور، والمشہور والشاذ من الاخبار والاقوال، اسی طرح کہ فلاں روایت شاذہ ہے یا مشہور ہے، فلاں نظریہ شاذہ ہے یا مشہور ہے، یا فلاں روایت مجمع علیہ ہے یا نہیں ہے، الی آخرہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں، یہ آپ باتیں ساری پڑھ چکے ہیں، کہاں پر؟ اصول الفقہ مظفر باب تعادل و تراجیح میں۔ مثلا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے والموافق للعامہ واکثرہم والمخالف لہم، کہ کون سی روایت موافق عامہ ہے اور کون سی مخالف، جو مخالف ہوگی وہ لیں گے، جو موافق ہوگی وہ چھوڑ دیں گے، یہ بات۔ لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہونا کہ ہے کون سی، تو ادھر جا کے تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا نا کون سی ان کے موافق ہے اور کون سی مخالف ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر تعارض خبرین ہو جائے تو وہاں یہ بھی جاننا ہے الثقہ، کہ ثقہ کون ہے اور اوثق کون ہے، ورع کون ہے، اورع کون ہے، فقیہ کون ہے اور افقہ، چگو جو مرجحات ہیں شخصیہ، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں وَكَمَعْرِفَةِ اللغات، بسا اوقات ہمارے اوپر جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ہم مختلف لغات کو دیکھیں، کون سا لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر وَشَوَاهِدِهَا المنصورہ والمنظومہ، ہم دیکھیں کہ کون سے لفظ کو کس بات پر کسی نظم یا نثر میں بطور شاہد استعمال کیا گیا، یہ بھی ضروری ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں وقواعد العربیہ، عربی قوانین، یہ جو آپ کے نحوی قوانین ہیں، صرفی قوانین ہیں، یہ سارے اچھا یبتنی استنباط المطالب شریعہ، کہ مطالب شریعہ کا استنباط کرنا ان پر موقوف ہے، کہ ہمیں پتہ ہوگا ان نحوی قواعد کا تو ہم اس کے مطابق اس حدیث سے یا کتاب سے حکم شرعی کا استنباط کریں گے، اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہوگا تو ہم استنباط کر ہی نہیں سکتے۔ الاخر ہی وَفَهْمُ مَعَانِ الْأَقَارِيرِ وَالْوَصَايَا، یا فرض کرو ایک بندہ کسی شے کے بارے میں اقرار کرتا ہے، یا کوئی بندہ وصیت کرتا ہے، یا دیگر عقود ایقاد جتنے بھی ہیں، عقود یعنی جس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، ایقاد جس میں فقط ایجاب ہوتا ہے، الی غیر ذالک، بہت سارے ایسے ہیں کہ جن میں ہمارے لیے کوئی چارہ ہی نہیں کہ ہم یہ جانیں کہ لغوی اس بارے میں کیا کہتے ہیں، نحوی اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اہل سنت اس بارے میں کیا کہتے ہیں، عرف کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، جاننا ان کا بہت، ادھر جاننا بہت ضروری، اور ادھر سوائے جان کے اور ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا۔ بس اب فرماتے ہیں اب لا طریق الی ما اشتبہ من جمیع ذالک، اب اگر ہمارے لیے ساری چیزیں کلیئر نہیں ہیں کہ کون سی موافق ہے عامہ کی اور کون سی مخالف، کون سی مجمع علیہ ہے اور کون سی، اب ان سب کو جاننے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں سوا نقل، سوائے نقل کے، کہ اگر کوئی فقیہ نقل کرتا ہے کہ فلاں موافق ہے تو ہم مان جاتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ مخالف ہے تو ہمیں ماننی پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں، سوائے نقل کے الغیر الموجب علم، جو اگرچہ موجب علم نہیں موجب ظن ہے، اور والرجوع الی الکتب المصححۃ ظاہرا، اور ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے ان کتب کی طرف کے جو یہ تصحیح شدہ ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہوتے کون سی بات کہاں ہے، وسائر الامارات ظنیہ، جو باقی ہیں، فیلزم جواز العمل بہا، لہذا لازم آئے گا کہ ہم پھر ان سب پر عمل کریں اور انہی پر اعتماد کریں۔ کیوں؟ ادھر معرفت ضروری اور ادھر سوائے ظن کے اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور جس کو ہم انسداد کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں اب ہمارا محل بحث یہ ہے، بس فَيَكُونُ خَبَرُ الْوَاحِدِ ثِقَةِ حُجَّةً مُعْتَمَدًا عَلَيْهَا فِي مَا نَحْنُ فِيهِ،
ہمارے محل بحال میں بھی یہ ہے کہ خبر دینے والا موثق ہے، بات سمجھے نا جی. شیخ طوسی نے کہا ہے کہ اس پر اجماع ہے، یعنی اس نے خبر دی ہے کہ سارے متفق ہیں. ادھر جاننا ضروری، ادھر ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم ان کی بات ماننے اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ان کی وہ خبر معتمد بھی ہے اور حجت بھی ہے. آگے فرماتے ہیں ولا سیما، خاص کر اذا کون الناقل من الافاضل الاعلام والاجلاء الکرام، خاص کر جب نقل اجماع کرنے والا شیخ طوسی جیسی شخصیت ہو یا محقق ہلی یا علامہ جیسی شخصیت ہو، تو یہ موثق کیا، یہ تو اوثق ہیں اور ہمارے لیے ان کی بات قابل اعتماد بھی ہے اور حجت بھی ہے. آگے فرماتے ہیں بل هو اولا بالقبول والاعتماد من اخبار الاحاد فی نفس الاحکام، بلکہ اگر فرق کرو زرارہ ایک روایت کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، سکونی ایک روایت کرتے ہیں معصوم سے، فرماتے ہیں ان کی نسبت یہ لوگ جو محققین ہیں اپنے فن کے ماہر ہیں، بہتریکن اولا، اگر اس کی بات قابل قبول ہے تو ان کی بہتریکن اولا قابل قبول ہے. فرماتے ہیں آپ دیکھتے نہیں کہ راویوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کون سا، کہ راوی میں بہت ساری شرائط ہیں کہ راوی ایسا ہونا چاہیے جس کا حافظہ مضبوط ہو، یادداشت اس کی ٹھیک ہونی چاہیے، سہو و نسیان کی بیماری نہیں ہونی چاہیے آخری. لیکن وہ باتیں وہاں شرائط ہیں لیکن ان میں وہ شرائط نہیں ہوتی چونکہ یہ اپنے فن کے ماہر ہوتے ہیں. تو پس یہ نقل سباب حجت بھی ہے. حجت پر پہلی دلیل سیرہ مستمرہ عقلائیہ، دوسری دلیل ادلہ حجیت خبر واحد، تیسری دلیل انسداد. ہم تیسری کو نہ بھی مانیں تو دو بھی اس کی حجت کے لیے کافی ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.